بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کی توجہ بہت ہی اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں، خاص کر مالی معاملہ، تو ہر چیز بالکل کلیئر اور صاف ہو، 2 اور 2 4 کی طرح، کہ میں کیا دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے اور کن شرائط کے تحت۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے مالی معاملات کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ انگلش زبان میں ہوتے ہیں، اور انگریزی ہر پاکستانی کو نہیں آتی۔ ہماری قومی زبان انگریزی نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، بلکہ اردو ہے۔ اردو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، بول سکتا ہے۔ تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ ایسی زبان میں معاملہ ہو جو کہ دونوں کے سامنے واضح ہو، ہر چیز دونوں کو سمجھ آئے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک چیز دونوں فریقین کے سامنے واضح نہیں ہے، مگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ سائن کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ جاتے ہیں، کوئی معاملہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک پھڑا رکھ دیتے ہیں، ایگریمنٹ رکھ دیتے ہیں، اور وہ انگلش میں ہوتا ہے۔ اب جس فریق نے اس کو تیار کیا ہے اسے تو سب کچھ پتہ ہے کہ میں نے کیا شرائط اس میں رکھی ہیں، اور کہاں پر جو ہے نا میں ڈنڈی مار سکتا ہوں، کہاں پر میں اسے پھنسا سکتا ہوں۔ لیکن جو بندہ پھنس رہا ہے اور جو سائن کر رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، انگلش اسے آتی نہیں ہے، یا اگر آتی بھی ہے تو مشکل سے جو ہے نا اس کو پڑھنے میں ٹائم لگے گا، تو وہ کہتے ہیں کیا کروں، بس سائن کر دوں۔ ٹرانسلیشن کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ابھی وہ پھراتا رہے، نہ اس کو اتنا موقع دیتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں کسی سے پوچھ کر جو ہے نا اس کو پہلے سمجھوں۔ تو ان چیزوں میں یہ بے احتیاطی کو ختم ہونا چاہیے، اور علماء کرام کو، مفتیان کرام کو، خطباء حضرات کو اس کے اوپر بولنا چاہیے جمعہ کے خطبے میں، اور ہمارے جو صاحب اقتدار حضرات ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بھائی آپ لوگ یہ چیزیں بناتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے، نہ کہ عوام کو پھڈوں میں اور جھگڑوں میں پھنسانے کے لیے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اردو میں ہونا چاہیے، عوام بھی اس کے اوپر جو ہے نا بات کرے۔ ایک غیر معقول بات ہے، غیر شرعی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے، دھوکے کے معاملے سے منع فرمایا ہے، کہ جس میں ہر چیز واضح نہ ہو، ہر چیز بالکل کلیئر نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بڑوں کو سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔